اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ واقعہ ایک بہن کا ہے جو کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ یوں معاملہ ہے کہ میرا پاؤں بہت دفعہ مڑ جاتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ 2022 میں کہتی ہیں کہ وہ کراچی گئیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے بندہ جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نظر کھا جاتی ہے انسان کو۔ تو کہتی ہیں جب پہلے دن وہ وہاں پہنچیں، پہلے دن کراچی پہنچیں، تو ادھر ان کا صبح اٹھنے کے بعد، جیسے وہ دوپہر کے وقت پہنچی تھی، صبح اٹھنے کے بعد جب میں اگلے دن اٹھی تو میں نے کہتی ہیں اپنے ریلیٹیوز کی طرف جانا تھا، وہ بھی کراچی میں رہتے تھے، تو کہتی ہیں میں نکلی ہوں، ہم صرف کہتی ہیں کچھ ہی لوگ نکلے ہیں ادھر جانے کے لیے، اور سڑک کے اوپر ایک کلپ پڑا ہوا تھا۔ کون سا کلپ؟ جو کپڑوں پہ لگتا ہے، چٹکی نہیں ہوتی وہ۔ کہتی ہیں اس سے میری جوتی، کہہ رہی میں نے ہیل تک نہیں پہنی تھی کہ میں کہوں میرا پاؤں مڑ رہا ہے، کہہ رہی میں نے فلیٹس پہنے تھے بالکل نیچے سے جو بالکل پلین ہوتی ہے، کہتی وہ میرا جو کلپ تھا اس سے میری جوتی لگی اور سلپ ہو کر، کہتی میرا اتنا گندا، کہتی ہے میرا پاؤں مڑا اتنا گندا کہ مجھے لگا میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میں ہاسپٹل گئی، اور وہ کہتی ہیں میرے گھر والوں نے مجھے نہیں بتایا کہ میرا جو پاؤں ٹخنے سے بالکل نیلے رنگ کا ہو گیا، یعنی اندر بہت زیادہ خون، انٹرنل بلیڈنگ ہونے لگ گئی تھی۔ یہ جو نیل پڑتے ہیں نا، یہ بیسیکلی انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے ہماری، لیکن وہ ہلکے ہلکے براؤن ہوتے ہیں، لیکن جو فل نیلے پرپل کلر کے ہوتے ہیں نا نیل، ان کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایسے ہی تھا کہ میرے گھر والوں نے میرے پاؤں کی حالت دیکھ لی تھی، اور ان سب کو یہی تھا کہ میں چل نہیں پاؤں گی۔ خیر اللہ کرنا، کہتی ہیں کچھ ایسا ہوا۔ اس واقعے سے نا بڑا اچھا مزے کا سبق ملتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گی وہ کیوں، وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا میری ویڈیو کے اینڈ تک۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان، ایکس رے کرایا، انہوں نے کہا ایکس رے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نظر یعنی اتنی گندی چیز ہوتی ہے۔ اور وہ کہتی ہیں تب میں درود ابراہیمی کبھی کبھی پڑھ لیتی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور وہ کہتی ہیں میری جو ٹانگ تھی اس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ ابھی تو کہتی ہے میں نے بیچ بھی گھومنا تھا، ابھی تو میں نے مال جانا تھا کراچی۔ وہ کہتی ہیں وہ دوسری دفعہ لائف میں گئی تھی دوبارہ، تو کہتی ہے اس دفعہ تو میں بہت کچھ سوچ کر آئی تھی کہ میں ہاکس پہ جاؤں گی، کماڑی منوڑا جاؤں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن پاؤں کی صورتحال دیکھنے کے بعد لگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پریشانی کے عالم میں کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اور اب وہ کہتی ہیں کہ اس دن، کہتی ہیں میری فجر بھی قضا ہوئی، اور کہتی ہیں جس دن فجر قضا ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جب فجر ہم پڑھتے ہیں نماز تو اس دن سارے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتے ہیں، ہم ہر نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو کچھ ٹائم بعد کہتی میں خود بھی پاؤں کو دیکھا تو میں پریشان ہو گئی۔ تب یہ کہتی ہیں کہ یہ کسی اللہ والے کے ساتھ ان کا تعلق اللہ نے جوڑا ہوا تھا، اور ان کو انہوں نے فون کیا کہ میں بڑی پریشان ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں، میرا پاؤں جو ہے وہ اس طرح خراب ہو گیا ہے، اور میں تو ادھر بڑا کچھ سوچ کر آئی تھی اور تکلیف میں ہوں، کیا میرے پہ جادو ہے، کیا میرے پہ نظر ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی شاید جادو کا معاملہ ہے یا نظر کا معاملہ ہے، آپ یوں کریں آپ 100 دفعہ بس درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے 100 دفعہ صرف درود ابراہیمی پڑھا، سوئی اٹھی، کہتی ہیں جب میں اٹھی ہوں تو کہتی ہیں میں چل رہی تھی، کہتی جب میں اٹھی ہوں ان کے جن کے گھر ہم رہ رہے تھے تو ان کا بیڈ تھوڑا اونچا تھا، تو کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو پاؤں تو خراب ہے لیکن میں فجر پڑھوں گی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب میں اٹھی تو میں نے پاؤں زمین پہ لگائے تو جیسے اب انسان قدم چلاتا ہے اس طرح، وہ کہتی ہیں میں نے بھی قدم چلنے کی کوشش کی تو کہہ رہی میرے سے آرام سے چلا جا رہا تھا۔ وہ کل جو اتنی گندی تکلیف تھی جو سارا دن ہوتی رہی، کہتی مجھے اتنی شدید تکلیف تھی کہ کل جب صبح میں گری اور اس کے بعد یعنی جو پاؤں مڑا، گری بھی نہیں بس کہتی صرف پاؤں مڑا تھا میرا۔ وہ کہتی ہیں جو صبح کی تکلیف تھی جو سارا دن میں نے کاٹی وہ ایسی تھی کہ جیسے رات بھر، کہتی ہیں اتنی شدید تکلیف تھی کہ میرا اتنا برا حال تھا جیسے کہ نا خدا نخواستہ میرا پاؤں جو ہے وہ اسی بار بار موڑا ہو، کچھ اس طرح کہتے ہیں معاملات، یعنی کہتی اتنی شدید تکلیف ہوئے جا رہی تھی، لیکن کہتی صبح جب میں اٹھی تو کہتی تکلیف غائب تھی۔ صرف 100 دفعہ کہتی میں نے درود ابراہیمی پڑھا، صرف 100 دفعہ، اور وہ کہتی ہیں کہ تکلیف میری غائب اور میں چل پا رہی تھی۔ اور کہتی ہوں وہ والا ٹرپ میں، کہتی ہیں میں کماری منوڑا بھی گئی، کشتیوں میں بیٹھنا، آپ خود سوچیں کہ ایک بندے کا پاؤں مڑا ہوا ہے، اور وہ کشتیاں بھی ایسی کوئی ہائی فائی قسم کی نہیں جس طرح کہ آپ ان کو کروز سمجھنے کے جی بڑا ان کا ایک سیٹ اپ ہے کہ ہاں جی بھی یہ ایک اسٹیئرز بنی ہوئی ہے، بندہ آرام سے سکون، وہ والی کشتیاں جو ہم لوگ ملاح چلا رہا ہوتا ہے، اور ان کشتیوں میں بیٹھنے کے لیے آپ کو ایسے پاؤں اٹھا کے بڑے طریقے سے جمپ کرنا ہوتا ہے کہ ذات خود بیٹھنا ہی وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس انسان کے لیے جس کا پاؤں اتنی بڑی طریقے سے مڑا ہے۔ خیر وہ کہتی ہیں وہ سارا ٹرپ گزر گیا، کہتی دوبارہ میں نے اس ٹرپ میں درود ابراہیمی نہیں پڑھا،
اور کہتی ہیں اسی کے بعد ہی اللہ نے میری جرنی درود پاک سے جوڑ دی اور میں چھوٹا درود پاک پڑھنا شروع ہو گئی۔ اب یہاں ایک بات دماغ میں آپ سب نے رکھنی ہے کہ کہہ رہی تھیں کہ پہلے جب انہوں نے درود پاک پڑھا تو کسی اللہ والے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ صرف 100 دفعہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی، اور اگلے دن یہ چلنے لگ گئیں۔ اور کہتی ہیں ان کے گھر والے حیران ہو گئے کہ ان کا جو پاؤں تھا وہ تو نیلے رنگ کا ہوا تھا، یہ کیسے چل گئی۔ اب آتے ہیں ان کے دوسرے واقعے کی طرف جو حال ہی میں ہوا۔ یہ کہتی ہے فجر کی نماز میں نے ادا کی اور کسی جاننے والے سے بات کی انہوں نے، اور ان کو بتایا کہ ہمارے گھر میں کچھ ایسے مہمان آ رہے ہیں اور میں بہت خوش ہوں اور میرا معاملہ بڑا اچھا چل رہا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ وہ جو چیز تھی وہ کہیں ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو، دیکھیں ایسا نہیں تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ جنہوں نے مجھے فون کیا وہ ان کی خوشی برداشت نہیں کر سکتی تھی یا انہوں نے کوئی حسد نظر لگا دی، ایسا نہیں تھا، لیکن ہوتا نا کبھی کبھی کہ کوئی کسی کی خوشی کو دیکھ کر ہی اکثر اوقات پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اب پیار کی نظر تھی یا آس کی نظر تھی یا کوئی آگ بھری، انہوں نے جو بھی تھا، وہ کہتی ہیں میں نے فجر کی نماز اس دن پڑھی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ کہتی ہے میں درود ابراہیمی پڑھی جا رہی تھی اور گھر کی صفائیوں میں مشغول تھی، یعنی گھر کی صفائیاں کری جا رہی تھیں۔ تو کہتی ہیں ابھی کچھ نہیں ہوا، ایسی کہتی ہے میں موبائل لینے کے لیے مڑی اس کو چارج پر لگانے کے لیے، کہتی ہے ابھی مڑی ہوں کہ میرا پاؤں کسی چیز سے نہیں ٹکرایا اور میرا پاؤں مڑ گیا۔ اور کہتے ہیں اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کا پاؤں مڑتا ہے تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس نوعیت کا مڑا ہے، اگر ہلکا پھلکا موچ آتی ہے تو آپ فوراً چلنے لگ جاتے ہیں، لیکن جب وہ گندے والا مڑتا ہے تو کہتی ہے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو کہتی میں سمجھ گئی تھی کہ میرا بہت بڑا پاؤں مڑا ہے، لیکن کہہ رہی میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، کہتی میں فرش پر ہی لیٹ گئی اور میرے گھر والے پریشان ہو گئے کہ اس کو ہوا کیا ہے، ایک دم سے اب میرے پاس بھاگے آئے، لیکن میں نے سب کو خاموش ہو جاؤ، اور کہتی ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کر دیا بہت زیادہ کثرت سے۔ اور یہ قرآن پاک میں ہے سورۃ البقرہ کی آیت میں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، قالوا یعنی کہتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا اور کہہ رہی میں روئی جا رہی تھی، لیکن میں نے چیخ و پکار کی جگہ اونچا یہ پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ کی مدد مانگنا شروع کر دی۔ اسی طرح وہ کہتی ہیں بس معاملہ یہ ہوا کہ 12 منٹ، ٹھیک 12 منٹ کے بعد کہتی ہیں کہ وہ اٹھی ہیں اور کہتی ہیں اس دفعہ زبان پہ کوئی شکوہ نہیں تھا، اور یہ سب سے بڑی برکت درود ابراہیمی کی تھی، کہتی جو میں پڑھ رہی تھی۔ کہتی تھوڑی دیر بعد 12 منٹ، ایگزیکٹ 12 منٹ کے بعد کہتی تقریباً میں اٹھی ہوں اور اٹھنے کے بعد میں بیٹھی ہوں اور میں چل رہی تھی۔ کہتی وہ نہیں ہوا کہ میں بالکل ہی بیڈ پر لیٹی، کہہ رہی میں چل رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ ان کا پاؤں جو تھا آہستہ آہستہ سوجنے تو لگ گیا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی اپنا پورا 1000 مرتبہ اس دن مکمل کیا، اور کہتی ہے سارے دن میں چلتی رہی، کہہ رہی جب کہ مجھے چوٹ لگی ہوئی ہے میں چل رہی ہوں، میں پھر رہی ہوں، میرے تکلیف اس طرح نہیں ہو رہی۔ لیکن پھر وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں نے کھڑے ہو کر، کیونکہ کہتی ہیں میں نماز اب بیٹھ کر اس طرح نہیں پڑھ رہی جیسے ہم تشہود کی حالت میں بیٹھتے ہیں۔ جب ہم تشہود کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو تشہود کی حالت میں آپ کو پاؤں اپنے رائٹ سائڈ پہ نکالنے ہوتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں رائٹ سائڈ پہ نکال رہی تھی تو جو میرا پاؤں تھا وہ اس کا ٹخنا زمین سے لگ رہا تھا، خاص طور پہ الٹے والا، تو کہتی اس وجہ سے میرا نماز بیٹھ کر نہیں ہو رہی تھی مجھ سے جس طرح پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو کہتی ہے اب کرسی پر آگے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ کہتی ہیں جب کرسی پہ آگے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کہتی ہیں میں چل رہی تھی، کہتی ہیں اللہ کا ایسا کرم مجھ کو، میرا پاؤں سوج رہا تھا لیکن میں چل رہی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کی تو میں نے سوچا کیا میں بیٹھوں، تو میں کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں۔ ابھی کہتی ہیں کہ میں کھڑے ہو کے میں نے قرآن پاک پڑھا، اور یہاں پر یہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے چلنے کی کوشش کی دوبارہ سے قرآن پاک رکھ کر، تو کہتی ہیں کہ مجھ سے چلا جا رہا تھا، مجھے وہ درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر یہ کہتی ہیں سب سے بڑا معجزہ، کہتی ہیں اسی دن میں نے درود پاک لکھا، اور کہتی ہیں جب میں درود پاک لکھا وہ بھی کھڑے ہو کر لکھا کہ میں بیٹھ نہیں سک رہی تھی، تو میں نے کہا چلو میں کھڑے ہو کے لکھ لیتی ہوں، 2 سے 3 دفعہ لکھ لیتی ہوں پھر آگے چلتی ہوں۔ تو کہتی جب میں لکھ رہی تھی درود پاک لکھتے لکھتے، کہتی ہیں جب میں نے بند کر کے چلنے لگی تو کہتی ہیں میں حیران کہ جو میں لنگڑا کر چل رہی تھی وہ میں نہیں چل رہی تھی، میں آرام سے چل رہی تھی۔ کہتی تھوڑی دیر بعد مجھے ہلکی سی تکلیف کا احساس ہونے لگا، کہتی میں پھر بھاگی اور جا کر پھر سے میں نے درود ابراہیم میں لکھا، اور بھاگنے کا یہاں وہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاؤں میں تکلیف تھی تو وہ بھاگنے شروع ہوئی، مطلب کہ فوراً تیزی سے گئی واپس، اور کہتی پھر میں نے درود پاک لکھا، کہتی پھر میں نے چلا تو کہتی مجھ سے چلا جا رہا تھا اور مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ کہتی میں اس معجزے سے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا، اتنی حیران بھی ہوئی، اور کہتی ہے ایسے حیران ہوئی کہ میں جانتی تھی کہ اس کی برکتیں ہیں لیکن اتنی زیادہ برکت ہے کہ سیکنڈز میں مجھے مل جائے گی۔ تو کہتی ہے میرے لیے حیران کن بات تھی۔ اب جو میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ یہاں 2 باتیں پتہ لگیں،
یہ ایک معجزہ ہی ہے. دیکھیں اگر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ اگر کسی اللہ والا آپ کو کوئی علم دیتا ہے بتاتا ہے تو وہ پیچھے سے کوئی نہ کوئی وہ بھی پڑھائی کر رہا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ انہوں نے جب پہلی دفعہ وہ کراچی میں تھیں اور ان کا پاؤں مڑا تو پیچھے سے کسی نے پڑھائی کی ہوگی ان جن کے جو اللہ والے تھے انہوں نے. لیکن درود ابراہیمی انہوں نے پڑھا اور یہی چیز وہ جب بعد میں ان کا پاؤں مڑا تو انہوں نے ان اللہ والوں کو فون نہیں کیا اور کہ انہوں نے خود ہی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا تو ان کا پاؤں ویسے ہی ٹھیک رہا جیسے کراچی میں رہا تھا. اور وہ کہتی ہیں جس طرح میرا پاؤں درد تھا وہ اس کی سوجن سے ہی پتہ لگ رہا تھا جب وہ ٹخنے سے سوجی جا رہا تھا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم ہوتے ہیں. پھر یہ کہتی ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپ کا پاؤں ٹھیک ہے, آپ کے پاؤں کے اوپر کوئی بظاہر موچ نظر نہیں آ رہی. اب اس سارے واقعے سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایک اور بات بھی دیکھیں, درود ابراہیمی جب آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں نا اور خاص طور پہ 1000 مرتبہ جب پڑھنے لگ جاتے ہیں تو اس کے ایک سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت انسیت کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک نظر کرم والا تعلق آپ کا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ جب درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو کسی عالم فاضل روحانی علم والے کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ درود پاک کی تعداد کم کر دیں, خاص کر درود ابراہیمی کی, تو اور بڑھا دیں. اکثر لوگ کچھ اس طرح کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں جہاں پہ روحانی علم کے اعتبار سے وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ روحانی علم نہیں ہوتا, اور ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا اب تو یہ ہمارے پاس نہیں آ رہا اور اب تو ہمارے پاس پیسے بھی کم ہو رہے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں, دیکھیں میں ہر کسی کو نہیں کہہ رہی, بہت سارے اللہ والے ہیں, بہت سارے جو بے لوث خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی, لیکن کچھ ایسے بھی جنہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے اور وہ جو کاروبار ہے نا اس میں پس رہے ہوتے ہیں. ہم آج کی مہنگائی کا جو دور ہے آپ یقین کریں, اس دفعہ تو بہت ہی مہنگائی بڑھ گئی, ہم سب جانتے ہیں, پہلے بھی بڑھ گئی تھی لیکن اس دفعہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ سارا معاملہ بیان کرنے کا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو یا تو حل کر لیں یا پھر ان لوگوں کے پاس جا کے فیک لوگوں کے پاس, میں کسی اللہ والے کو برا نہیں کہہ رہی, میں صرف فیک لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو کسی کام کے نہیں ہیں, ان کے پاس جا کر اپنے آپ کو اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو درود ابراہیمی جیسی طاقت دی ہوئی ہے. اگر آپ اس سے جڑ جاتے ہیں آپ کو نہیں ضرورت کسی کے پاس جانے کی, آپ اپنے آپ ایک بہت بڑی روحانی طاقت آپ بن جائیں گے. لیکن اس کے اندر کچھ وقت لگے گا, صبر سے چلنا پڑے گا آپ کو, تب تک آپ کے معاملات حل ہوتے رہیں گے. لیکن آپ کو اپنے آپ کو اللہ سے ڈائریکٹ ریلیشن شپ بنائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور ایک اور بات بھی میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی, ایسا نہیں کہہ رہی بالکل بھی کہ پیچھے سے کسی کی سپورٹ نہیں ہوتی. آپ لوگ کو کیا پتہ آپ کا سلسلہ کن نیک بزرگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کچھ لوگ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے آگے چلے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی کی جو ہے وہ لڑی سے چلتے آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو مجھے کیا پتہ کہ ہم کہاں سے کون سی لڑی جو ہے ہم اس سے چلتی ہے. جو کہا جاتا ہے نا کہ درود پاک پڑھنے سے نسلیں سنور جاتی ہیں. آپ اگر درود پاک آج پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے ٹھان لی ہے, وہ کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کچھ لوگوں کے اوپر خاص کرم ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بظاہر وہ لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ وہ لوگ کسی قسم کا ان میں کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے. ہاں اگر کچھ عادات تھوڑی بہت ہوتی ہوں گی لیکن دنیاوی لحاظ سے, پر ان پہ بڑا کرم ہوتا ہے. اب پیسے کی بات یہاں میں نہیں کر رہی, وہ تو ان کے پاس ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن ایک ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے اور پھر وہ نماز سے بھی جڑ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر کرم ان کی اپنی وجہ سے نہیں ہوتا, ان کے بزرگوں کے نیک کام ان کے آگے آ رہے ہوتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی, اور کچھ لوگ بیچارے ہم ایسے دیکھتے ہیں جو بہت برے حال میں ہوتے ہیں جن کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی, اور وہ پیچھے سے اصل میں ان کے بزرگوں نے غلط کام کیے ہوتے ہیں جو بیچارے وہ بھگت رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے, بہت انصاف پسند ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو موقع دیتے ہیں, اور وہ انسان اگر سنور جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. تو بے شک یہاں پہ یہ بات بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی کسی ایسی لڑی سے تعلق نہیں بھی ہے تو بھی اگر آپ درود پاک سے جڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کام سنوار دیں گے. ایک بہت پیاری بات مجھے کسی نے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بن مانگے نہیں دیتا, پیسہ دولت اولاد بن مانگے دے دیں گے, بغیر مانگے مل جائے گا, لیکن اللہ کی ہدایت اور اللہ کی محبت بغیر مانگے نہیں ملتی.
چلیں جی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔